اسی دور کے آخر میں راقم کا تعارف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی تفہیم القرآن اور مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال والبراق سے بھی ہو چکا تھا. اور جس دور کا ڈاکٹر صاحب یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ ان کا ہائی اسکول کے زمانہ تعلیم علمی کا دور ہے. اسی طرح اسی تصنیف میں ڈاکٹر صاحب ایک اور جگہ لکھ رہے ہیں زمانہ طالب علم کے بقیہ 7 سال 1947 سے لے کر 1954 تک، اور اس میں ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کالج کی ایف ایس سی کا زمانہ بھی اس میں شامل ہے اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا زمانہ طالب علم میں شامل ہے. 1947 سے 1954 تک مولانا مودودی کے تحریک اسلامی کے نظر کر دیے اور اپنی جملہ قوتیں اور صلاحیتیں اسلامی جمعیت طلباء کے ساتھ عملی وابستگی میں کھپا دی. اسی طرح ایک اور جگہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ راقم نے اپنے بچپن میں حفیظ جالندری کا شاہنامہ اسلام بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا تھا. حفیظ جالندری بعد کے ادوار میں تو اللہ جانتا ہے کہ کن کن وادیوں میں سرگرداں رہے، لیکن شاہنامہ اسلام کی تصنیف انہوں نے جس جذبے کے تحت کی تھی وہ ان کے اس شعر سے ظاہر ہے. کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ. حقیقت یہ ہے کہ راقم کے دل میں، کہ راقم کے الفاظ بار بار آ رہے ہیں اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کی تصنیف سے میں اس بات ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ راقم کے دل میں اس کے سوا اور کوئی تمنا اور خواہش باقی نہیں رہی کہ خدا توفیق دے تو میں کروں قرآن کو زندہ. تو واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ طالب علمی کا دور بھی اور اس کے بعد پھر جماعت اسلامی میں ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ اس میں اس کی رکنیت کی درخواست کی، پھر اس سے اختلاف کی بنیاد پر 1957 میں استعفیٰ دیا. پھر چونکہ ڈاکٹری ان کا پیشہ تھا لہذا اپنا مکتب بھی انہوں نے سٹارٹ کیا ساہیوال میں، اور اس کے بعد کراچی بھی منتقل ہوئے اسی دعوت رجوع القرآن کے سلسلے میں. بالآخر سب 1966 میں ڈاکٹر صاحب ایک فیصلے کے ساتھ لاہور منتقل ہو گئے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو بھی مہلت عمر دی ہے اور جو صلاحیتیں دی ہیں اسی خدمت قرآن کے اندر ڈاکٹر صاحب کو اس کو صرف کرنا ہے. یہ میرا بالکل زمانہ طالب علمی کا بھی وہ دور جسے ہم 7ویں 8ویں کلاس کا دور کہتے ہیں وہ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ شاید ہفتے کی کوئی ایک شام بھی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں لاہور کی مختلف آبادیوں میں والد محترم کے کوئی دروس قرآن کا کوئی چرچا نہ ہو رہا، اس کے پروگرام نہ ہو رہے. ہاں وہ وسن پورہ کا علاقہ ہے، شاد باغ کا علاقہ ہے، اسی طرح سنت نگر جو ہے جہاں ہماری رہائش تھی کرشن نگر اس کے بالکل قریب واقع تھا. سمن آباد میں 211N یہ ڈاکٹر صاحب کے پھپھی زاد بھائی ہیں، ان کا ایک گھر تھا، وہاں ڈاکٹر صاحب نے درس قرآن کا آغاز کیا اور جو واقعتاً اس رجوع القرآن کی دعوت کی اصل اساس اور بنیاد بنا. اس کے علاوہ ڈھولنوال کا علاقہ ہے، اسی میں ساندہ کا علاقہ آ گیا. غرض ہے کہ لاہور کی سرزمین کا جو ہے کوئی بھی ایسا گوشہ باقی نہیں تھا جہاں کے واقعتاً ڈاکٹر صاحب کے وہ دروس قرآن نہیں ہوتے رہے. تو بالکل اسی ابتدائی دور میں ہمارے اندر بھی شعوری طور پر اور اس بات کا ڈاکٹر صاحب اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی درس قرآن کا پروگرام ہوتا تھا تو ہم بیٹوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. لہذا بعد کے ایک موقع پر جبکہ ابتدان میرے اندر کچھ درس قرآن کے لیے جو ہے وہ زبان کھل نہیں رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے ایک موقع پر کہا بھی تھا کہ جو کچھ میں بیان کرتا رہا ہوں اس کے اندر موجود ہے، لیکن یہ کہ اسے گویا کہ اس کی ہمت نہیں ہو رہی. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب پہلا خطبہ جمعہ میں نے مسجد دارالسلام میں دیا تھا اس موقع پر ڈاکٹر صاحب جس طرح وہ خوشی کا اظہار انہوں نے فرمایا. اسی طرح 1997 میں دورہ ترجمہ قرآن کا جو قرآن اکیڈمی کا پروگرام تھا اس موقع پر بھی ڈاکٹر صاحب کو جو خوشی ہوئی اس لیے کہ جو مقصد ان کے پیش نظر تھا ان کی اولین اور دل کے گہرائیوں سے یہ خواہش موجود تھی کہ ان کی اولاد اسی راستے پر آگے چلے. تو وہ دور کہ جس میں اس رجوع القرآن کے اس گویا کے بیج کو برآور ہونے کا موقع ملا، یہ 6 سال کا عرصہ سن 1966 سے لے کر 1971 تک. اس لیے کہ سن 1971 میں والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فیصلہ کیا کہ جو گویا کہ بڑا انقلابی فیصلہ تھا کہ آئندہ میری تمام جد و جہد، میری کل اوقات، میری جملہ صلاحیتیں وقف ہوں گی خدمت قرآن کے لیے. اور ظاہر ہے کہ دروس قرآن کی حد تک ڈاکٹر صاحب کسی درجے میں بھی قناعت اختیار کرنے والے نہیں تھے، بلکہ سن 1972 میں جب انجمن خدام القرآن قائم ہوئی ہے تو اسی موقع پر ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے پیش نظر صرف دروس قرآن نہیں ہے بلکہ اس قرآن کی بنیاد پر جو انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا، خلافت غام منہاج النبوہ، نظام خلافت، اللہ کی شریعت، اس پر مبنی ایک پورا نظام قائم کرنے کی عملی جد و جہد کرنا. یہی وجہ ہے کہ سن 72 میں جب انجمن خدام القرآن قائم ہوئی ہے تو اس کے متصلاً بعد گویا کہ کل 3 سال کے بعد تنظیم اسلامی کا قیام جو ہے وجود میں آ گیا.
تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی توانائیاں تھیں اور جو کچھ انہوں نے کیا واقعتاً، اس لیے کہ میں اب اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بعض حضرات نے سنا ہوگا کہ کسی شخص کی ترجیحات کیا ہیں، اس کی پرائرٹیز کیا ہیں، اس کے نزدیک جسے آپ کہیے پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے، اس پر اس کی اولاد سے بڑھ کر اور کوئی شے گواہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اولاد کے سامنے اس کی پوری زندگی گویا کہ اس کی طرف شب و روز بھی ہیں، اس کی جلوت بھی ہے، اس کی خلوت بھی ہے. تو ہم واقعتاً اس بات پر سب سے بڑے گواہ ہیں، اور آپ حضرات بھی اس پر گواہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی قوت اور صلاحیت دی تھی، 1971 میں جب ڈاکٹر صاحب نے وہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد اس کا پیشتر نہیں بلکہ 100% حصہ، سوائے یہ کہ اپنے آپ کو گویا کہ زندہ رکھنے کے لیے انسان جو ہے کچھ نہ کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے، کوئی اور مصروفیات بھی ہوتی ہیں، پھر آئلی جو جگڑ بندیاں ہیں اس کے اندر بھی انسان جو ہے کسی اعتبار سے اس میں بھی جکڑا ہوا ہوتا ہے. باقی یہ کہ جتنی بھی ان کی صلاحیت تھی جو بھی اوقات کار تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کے ڈاکٹر صاحب نے اسی کام میں لگائے. سن 1972 میں جب انجمن خدام القرآن قائم کی ہے تو اس سلسلے میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا کہ جو ہمارے ہر کتابچے کی پشت پر جو سر ورق کا جو بیک ہے اس ٹائٹل کے اوپر جو چھپتا رہا، خاص طور پر چونکہ آپ حضرات میں سے بہت سے وہ بھی ہیں کہ جو انجمن خدام القرآن کے باقاعدہ ارکان موجود ہیں، تنظیم اسلامی کے موجود ہیں، لیکن جو حضرات بھی اپنے دل میں ڈاکٹر صاحب کے لیے کوئی محبت اور عقیدت اور اس سے آگے بڑھ کر اس مشن میں ان کے کوئی دست و بازو بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جہاں تنظیم اسلامی کا وہ باب جس کا آپ کے سامنے تعارف کروایا ہمارے ساتھی خالد محمود عباسی صاحب نے، وہیں انجمن خدام القرآن کے حوالے سے بھی جو اصل بنیاد بنی تھی، جو دعوت رجوع القرآن کے لیے گویا کہ جو اساس بنی تھی، اس کے بارے میں خاص طور پر آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ انجمن کے ہر کتابچے کے بیک ٹائٹل پر یہ لکھا ہوا ہے: مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قیام کا مقصد منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے اور اعلیٰ علمی سطح پر تشہیر و اشاعت ہے، تاکہ امت مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا ہو سکے، اور اس طرح اسلام کی نشأت ثانیہ اور غلبہ دین حق کے دور ثانی کی راہ ہموار ہو سکے. ومن نصر الا من عند اللہ. گویا کہ شعوری طور پر جو شخص بھی کوئی کتابچہ خریدتا ہے اور اس کے اگر وہ بیک ٹائٹلز کو اس کی نظروں سے کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ انجمن خدام القرآن کے جو گویا کہ پہلی سیڑھی جسے آپ پہلا قدم کہیں گے اس کا درجہ رکھتی ہے، تو اس کے جو القرآن مقاصد تھے وہ سامنے آ جاتے ہیں. اسی طرح جب اس انجمن کی تاسیس ہوئی ہے، اور یہ مارچ سن 1972 کا واقعہ ہے کہ جس میں پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ خاص طور پر تحریر کیا تھا ہمارا جو حیات اجتماعی ہے اس کے بارے میں کہ ہم چند خادمان کتاب مبین مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رہنمائی میں درجہ ذیل مقاصد کے لیے کوشاں رہے. اور پھر میں حوالہ دینا چاہوں گا اسی دور کا کہ ڈاکٹر صاحب نے جب یہاں لاہور منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو مولانا شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ آپ نے بارہا سنے ہوں گے کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں غور و فکر کیا ہے تو میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ آج امت کی ذلت اور رسوائی کا اصل سبب قرآن حکیم سے دوری اور آپس کا تفرقہ و انتشار ہے، اور لہذا میں وہیں سے یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب گلی گلی اور محلے محلے عوامی دروس قرآن کے حلقے قائم کروں گا، اور یہ باہمی اختلافات کو اور باہمی جو ان کے اندر انتشار پیدا ہو چکا ہے اس کا بھی اصل جو ہے اس کا حل یہی ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. لہذا اسی کا گویا کہ عملی مظہر ہوا، دروس قرآن کے حلقے ہوئے. پھر مسجد خضرہ سلم آباد بہت سے حضرات کی شاید ماضی کی یادوں کے اندر وہ بھی اچانک جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ اس کی بلنکنگ بھی ہو جائے کہ وہاں جو حلقہ درس قرآن قائم ہوا تھا اور اتوار کی صبح اس کے لیے مخصوص تھی، 600-700 افراد وہاں جمع ہوتے تھے. اور جو بھی یہاں لاہور کے رہنے والے تھے ان کو شاید یاد ہوگا کہ اس وقت گویا کہ غلغلہ تھا کہ ہر اتوار کی صبح مسجد خضرہ سلم آباد میں ڈاکٹر صاحب کا درس ہوتا تھا، اور بہت سے حضرات ایسے تھے کہ جو بیرون لاہور سے خاص طور پر محنت کر کے اس درس میں شریک ہوا کرتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو بھی مسائل تھی ڈاکٹر صاحب کی ان کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور انجمن خدام القرآن قائم ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن اکیڈمی جو ہے وہ وجود میں آئی. اس ایک قرآن اکیڈمی سے اور کتنے قرآن اکیڈمیاں بن گئی. کراچی میں اس وقت 3 قرآن اکیڈمیاں موجود ہیں، فیصل آباد میں ایک اکیڈمی موجود ہے، جنگ میں اکیڈمی موجود ہے، ملتان میں ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں ایک تعمیر کا آغاز ہونے والا ہے. اسی طرح کوئٹہ میں ایک پلاٹ ہے کہ جو قرآن اکیڈمی کے لیے ایک صاحب نے ڈونیٹ کیا ہے. یہ گویا کہ جسے ڈاکٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ ایک بندہ عاصی ہے اور اتنی مدارات ہے، اس لیے کہ ایک فرد سے جس دعوت کا آغاز ہوا تھا
اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی شرف قبولیت عطا فرمایا کہ پھر یہ کہ اس سے کئی انجمنیں بھی وجود میں آ گئیں، پھر کئی قرآن اکیڈمیاں وجود میں آ گئیں، اور قرآن حکیم کے علوم معارف کا گویا کہ ایک عمومی سطح پر جو ایک نشو و اشاعت کا معاملہ ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کام ڈاکٹر صاحب کے ذریعے مکمل کروایا۔ باقی یہ کہ انجمن خدام القرآن جس کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کی گویا کہ اصل شے کہ جو ان کے پیش نظر مقصد ہے عربی زبان کی تعلیم و ترویج، قرآن مجید کے مطالعے کی عمومی ترغیب و تشویق، علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت، ایسے نوجوانوں کی مناسب تعلیم و تربیت جو تعلیم و تعلم قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اور اسی لیے قرآن اکیڈمی جو ہے وہ گویا کہ قائم کی گئی تھی، اور وہاں باقاعدہ ہمارے 1 سالہ کورس چلتے رہے، 2 سالہ کورس چلتے رہے، ڈاکٹرز اور انجینئرز اور ایسے جسے آپ دنیاوی اعتبار سے بڑے کوالیفائڈ لوگ کہتے ہیں، وہ آتے اس میں شریک ہوتے رہے، اور ذانو تلمذ انہوں نے وہاں طے کیا ہے، اور قرآنی جو بھی حقائق تھے ان سے معارف، ان سے جو ہے انہیں معرفت حاصل ہوئی ہے۔ ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام جو قرآن حکیم کے فلسفہ حکمت کو وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر پیش کر سکے، اللہ تعالی ہمیں ان تمام مقاصد کو بیش از بیش ایثار کی توفیق عطا فرمائے، ان کو شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ تحریر مارچ 1972 کی تھی، تو انجمن خدام القرآن کے نام سے ایک ادارہ بھی موجود ہے جو گویا کہ قرآن حکیم کی عمومی نشر و اشاعت اور اس کے پیش نظر درس قرآن کے عوامی حلقے بھی ہیں، عربی زبان کی جو ہے وہ ترویج، اس کے لیے کلاسز ہیں، پھر اسی طرح تفہیم دین کے بہت سے کورسز ہیں کہ جو ہو رہے ہیں، اسی طرح فہم دین کی ایوننگ کلاسز جو ہیں اسی وقت سے جو ہے اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ سمن آباد 12 افغانی روڈ اس کا مرکز بنا تھا، اور جیسے ہی انجمن خدام القرآن جو ہے وہ گویا کہ اس کا ایک آفس وجود میں آیا، تو ڈاکٹر صاحب خود وہاں عربی زبان کی جو ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور ان سے گویا کہ چراغ سے چراغ آگے روشن ہوا، یہ مشعل پھر آگے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی ہے، جس طرح اولمپک ٹارچ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے اس کو تھاما، آگے بڑھا اور اس کو پھر آگے منتقل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے تو سلبی عطا فرمائے ہیں، لیکن یہ کہ 20 نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں مانوی بیٹی بھی اللہ نے مجھے عطا کی، جو اسی قرآن حکیم کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے اور اس کو اعلیٰ ترین علمی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی اس کو پیش کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو جنہوں نے وقف کیا ہے۔ اسی کے اوپر جو ہے فیلوشپ اسکیم وجود میں آئی تھی، جس میں ڈاکٹر عبدالسمیع سے آپ واقف ہیں، اسی طرح ان میں بھی شامل تھا، برادر حافظ عاقب سعید بھی شامل تھے، جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا اولین مقصد قرآن حکیم کی نشر و اشاعت اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی اسی جو جد و جہد اور کاوش تھی، اس کا جو دوسرا جو ایک ڈائمنشن ہے تنظیم اسلامی، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی توفیق ہمیں عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی کام محترم والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے لیا، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مسائل کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مشعل کو لے کر اور آگے بڑھ سکیں۔ آپ میں سے جو حضرات بھی ڈاکٹر صاحب سے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اب گویا کہ وہ ان کی زندگی میں اگر ساتھی نہیں بن سکے تو کم سے کم یہ کہ ان کی تلافی جو ہے اس اعتبار سے وہ کر سکتے ہیں کہ اس انجمن خدام القرآن میں شامل ہوں اور اس مسائل کے اندر اپنے آپ کو شریک کریں۔ اسی طرح تنظیم اسلامی کا دروازہ بھی ان کے لیے کھلا ہے۔ باہر جو اسٹال یہاں لگایا گیا ہے اس میں انجمن خدام القرآن کا اسٹال بھی موجود ہے، وہاں سے وہ آپ فارم بھی حاصل کر سکتے ہیں، تعارفی لٹریچر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تنظیم اسلامی کا اسٹال بھی باہر موجود ہے۔ میرے ذمہ صرف یہی کام لگایا گیا تھا، کوئی درس قرآن یا کوئی خطاب میرے ذمہ نہیں تھا، لہذا صرف انہی الفاظ پر میں آپ سے جو ہے رخصت چاہتا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ڈاکٹر عارف رشید صاحب انجمن خدام القرآن کے تعارف کے ضمن میں آپ سے خطاب کر رہے تھے۔ جیسا کہ انہوں نے آپ سے درخواست بھی کی ہے اور کہا بھی ہے کہ مرکزی انجمن خدام القرآن قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مصروف عمل ہے، تو آپ حضرات بھی اس کے ساتھ دام درم میں سخنے تعاون کریں۔ اسی انجمن کے خدام القرآن کے تحت ہمارے کچھ پرچے بھی نکلتے ہیں، ماہنامہ میثاق، اسی دعوت کو فروغ دینے کے لیے اس کا ایک نقیب ہے۔ اسی طرح ہفتہ وار ندائے خلافت ہمارا پرچہ ہے، ایک سماہی پرچہ حکمت قرآن کے نام سے ہے۔ ان پرچوں سے بھی آپ استفادہ کریں، اور پھر بے شمار لٹریچر اور کیسٹ کی شکل میں، سیریز کی شکل میں، DVDs کی شکل میں، یہ آپ اگر دلچسپی رکھتے ہوں اس میں، اور رکھنی چاہیے آپ کو ان چیزوں میں دلچسپی، قرآن اکیڈمی 36 کے ماڈل ٹاؤن کا آپ وزٹ کریں، وہاں ہمارا بہت بڑا مکتبہ ہے، لائبریری ہے، اور وہاں یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔
اور وہاں جا کر ہمارے کام کا بھی جائزہ لیں اور اس کام کے اندر عملی تعاون جو ہے وہ آپ کا ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جامعہ مدنیہ کے محتمم مولانا سید رشید میاں